اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی نا، تو دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور لوگ کہیں جمع ہیں، اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ پہلے دور میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جایا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن اس ٹائم پر میدان میں سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا، اے عائشہ یہ لوگ جمع کیوں ہیں؟ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اشارہ کیا، وہ کس کے لیے؟ کہ سورج گہن کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کسوف، سورج گہن کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر پوچھا تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ کا اور اشارہ دیا کہ سورج گہن کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اسما بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نماز پڑھنے لگی۔ تو حضور علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ بڑا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ تو اس ٹائم پر تپتی ریت تھی، گرمی بھی بڑی شدت کی تھی، تو حضرت سیدنا اسما بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے چکر آنے لگے، غشی طاری ہونے لگی، چکر آنے لگے تو میں اپنے اوپر کیا ہے پانی ڈال رہی تھی، اور پہلے جو نمازیں پڑھتے نا اس میں باتیں کرنا اور اسی طرح پانی وانی ڈالنا یہ بھی کیا ہے نماز ٹوٹنے کا سبب نہیں تھا، یہ بعد میں آیا جو ہوا، حضور علیہ السلام نے منع کر دیا، پہلے ایسے ڈال رہے تھے۔ تو جب بیہوشی یعنی غشی طاری ہونے لگی تھی، جب نماز ختم ہوئی نا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول پر چڑھے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے نا مجھے جو چیزیں بھی مجھے اب تک نہیں دکھائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی، یعنی جن جن چیزوں کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا نا، آج میرے رب تعالیٰ نے مجھے وہ علم دے دیا۔ آج کچھ ایسا فرقہ ہے نا جو کہتے ہیں بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ علم غیب کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اب مجھے جس چیز کا بھی علم نہیں تھا نا، آج رب تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کر دیا، دے دیا۔ پھر حضور علیہ السلام اس کو اور کھولتے ہیں، کیا فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی علم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوزخ کا بھی علم دے دیا، حتیٰ کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دے دیا۔ آیا پھر اب اس بات کا کیا جواب ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور اس کا قائل ہو مانے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مشرک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم غیب کسی نے عطا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، اور جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ شرک اور بدعت وغیرہ کچھ نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ میری پین ہے، اب میں کیا بولوں یہ میری پین ذاتی ہے، اگر یہی پین میں کسی بندے کو دے دوں وہ بندہ کیا کہے گا کہ یہ پین میری ذاتی نہیں بلکہ کیا ہے؟ عطائی ہے۔ اب اس میں شرک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے، اور جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے وہ کیا ہے؟ عطائی ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا؟ علم غیب دے دیا۔ اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کی، کیا کی؟ کہ تم لوگ اپنی قبروں میں کیا ستائے جاؤ گے، تم لوگ اپنی قبروں میں فتنے سے، یعنی قریب فتنہ مسیح بن دجال کا فتنہ تمہارے قریب ہو گیا، اس سے مثل اس کے فتنے سے تم کیا ہے؟ آزمائے جاؤ گے، یہ فتنہ تمہیں کیا ہے؟ آن پڑے گا۔